السلام علیکم، میں ہوں احمد عزیز ہٹک۔ آج ایک دفعہ پھر اپ ٹو ڈیٹ کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ آج اس ولاگ میں میں دو ڈیولپمنٹ میں بات کروں گا۔ ایک جو افغانستان کی طرف سے افغان بارڈر کی طرف سے بجاور کی چیک پوسٹ پہ جو اٹیک ہوئی ہے انڈر دی طالبان گورنمنٹ، اس پہ بات کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹو کے وڈراول کی آخری ڈیٹ تھی آج، کچھ دن پہلے جو نیٹو کو جو افواج ہے اس کی جو پکچرز آج کل سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے کراچی ایئرپورٹ پہ اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ، اس پہ ہم بات کریں گے۔ فرسٹ آف آل، جس افغان بارڈر کی طرف سے بجاور کی چیک پوسٹ پہ جو اٹیک ہوئی ہے، پاکستان گورنمنٹ نے کابل گورنمنٹ کو احتجاج کیا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہا کہ احتجاج کس کے لیے کیا ہے، کس نے کیا ہے، کس مطلب کے لیے کیا ہے۔ اگر احتجاج اس وقت بنتا جب کابل میں آفیشیل حکومت ہوتا تھا، یہ تو تک بھی نہیں بنتی جو پاکستان گورنمنٹ احتجاج کی کیا طالبان کی احتجاج کیا۔ طالبان تو ابھی تک آفیشیل گورنمنٹ نہیں بن گیا اگر اسے کہے کہ طالبان کے لیے کیا ہے۔ اگر دوسری طرف اگر اشرف غنی کے لیے کیا ہے تو اشرف غنی کی گورنمنٹ ہی نہیں رہا تو کس کے لیے احتجاج کیا ہے، اس بات کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ فرسٹ، دوسری بات یہ کہ جیسے کہ طالبان نے کہہ چکا ہے کہ افغان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ اب گیا افغان کی بارڈر جو مینجمنٹ ہے ادھر طالبان نہیں ہے، جو مینجمنٹ طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پاکستان میں اتنا ہمت نہیں کہ وہ بارڈر مینجمنٹ سے پوچھے کہ اٹیک کس نے کروایا ہے۔ ابھی ادھر جو انڈین راہ کا بھی اثر رسوخ نہیں ہے، جو راہ پہ بلیم لگا لیا کہ یہ راہ نے کیا ہے۔ کون سی گروپ ہے جو طالبان کے خلاف ہے، طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ کب تک چلے گا؟ جس وقت طالبان کے ان آفیشلی طالبان آئے تھے تو پاکستان میں شدیانے بجا رہے تھے، ریلے نکال رہے تھے کہ افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آ گیا ہے، پاکستان میں امن ہوگا۔ لیکن طالبان حکومت کے بننے سے پہلے جو کچھ ہونے جا رہے ہیں یہ تو فیوچر کی پکچر شو کر رہا ہے کہ فیوچر میں بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ڈیولپمنٹ ہے، جو اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ اور کراچی کے ایئرپورٹ پہ جو نیٹو کا افواج ہے، یا یو ایس کا ہے یا یو کے کا ہے، جو پکچر سرکولیٹ ہو رہا ہے، آیا ابھی تک اس کی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستان کی زمین ہرگز افغان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ہم جتنے قربانی کے بکر بن گئے تھے اب اور ہم قربانی کے بکر نہیں بن سکتے، یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر جو یو ایس ڈیفینس جو آیا تھا پاکستان میں، اس کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی، پاکستان نے انکار کیا تھا ڈان نیوز میں۔ اس کے بعد جو معید جو فارن سیکورٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ISIS کی چیف ہے وہ یو ایس گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اب نہیں ہے، یہ اگر تاریخ پہ ذرا نظر دوڑائیں تو سٹارٹ سے لے کر اب تک یہ چلتے آ رہا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا ایکسیڈنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ جو پہلا والا ایکسیڈنٹ تھا لوگ بھول جاتے ہیں۔ آج اگر آپ 2001 میں جو مشرف نے اس کو آڈی دیے تھے جو افغان، اس کے بعد جو ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تھا جو کہ ریلوگر بیل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلیک واٹر کے آپریشن تھے، یہ سب چلتے آ رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں۔ ایک آ جاتا ہے پرانا بھول جاتا ہے، نیا آ جاتا ہے پرانا بھول جاتا ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری بن گیا ہے۔ لیکن ابھی تک آفیشیل گورنمنٹ پاکستان کی نہ برائے نام فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور نہ جو ہمارا ڈیفینس منسٹر ہے پرویز مشرف بالکل میڈیا پہ نہیں آ جاتا، اس کی طرف سے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ اور نہ ٹویٹ بھی سامنے آئے کہ یہ لوگ کون ہے، کیوں آ گیا ہے، کہ مطلب کب تک رہے گی، کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس وقت مطلب اب تک کا اس کی کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہوا ہے۔ اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ جیسے کہ طالبان نے تو ڈیڈ لائن دیا تھا کہ وہ مطلب 31 تک وہ آج آخری دن تھی نکالنے کی، اب پاکستان میں آیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ سٹیزنس کے اور اسٹیٹ کے بیچ میں جو کچھ انسٹیٹیوشن ہیں وہ ایسا گپ کیوں کریٹ کر رہے ہیں، وہ عوام کو بتائی کیوں نہیں رہی کہ مطلب یہ لوگ اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ چلو کچھ کانفیڈینشیل جو ایسی باتیں ہوں گی، مطلب سیکورٹی ایشوز ہوں گے، لیکن پھر بھی ابھی تک یہ سارا
خاموش، لیکن پرنٹ میڈیا اور میڈیا اس کنٹرول میں ہے. جو سوشل میڈیا ہے وہ تو کویسچن پوچھیں گے، اگر آج نہیں تو ایک مہینے 2 مہینے بعد پوچھیں گے. اگر کویسچن پوچھیں گے تو اسٹیٹ کی طرف سے ریئیکشن شو ہوگا تو مار داڑ ہوں گے، کسی کی گرفتاری ہوں گے، کسی پہ کیس بنیں گے. یہ کب تک چلے گا؟ وہ مطلب اپنے اسٹیٹ کے اپنے سٹیزن پہ ٹرسٹ کی نہیں کرتے. جب سٹیزن جو گورنمنٹ پہ ٹرسٹ اٹھے گا تو اسٹیٹ اور سٹیزن کے بیچ میں ایک مطلب کرائسس، مطلب جو خلا ہوگا وہ کون کرے گا؟ وہ فارن ایجنسیز کور کریں گے. جب پاکستان میں اس طرح سچویشن کریٹ ہوگی تو اس کا رسپانسیبل کون ہوں گے؟ تو پھر ہم دوسرے فارن ایجنسیز پہ الزام لگائیں گے کہ یہ فارن ایجنسیز ہیں جو پاکستان کے اپنے سٹیزن ہیں وہ اسٹیٹ کے خلاف فروا لاتے ہیں. اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ آج جو ہوا ہے اس کا جو فیوچر ہوگا، مطلب فیوچر میں جو کچھ ہوگا اسی مطلب پاکستان کے سٹیزن پہ مطلب بوجھ ہوگا، اس کا اثر پڑے گا. یہ کب تک چلے گا؟ اس لیے بہتر یہ کہ اگر آفیشیل مطلب کوئی اسٹیٹمنٹ فارن منسٹر کی طرف سے آیا ہے یا ڈیفینس منسٹر کی طرف سے، تو کچھ نہ کچھ لوگ سوچ لیں جو سب کچھ اندھیرے میں ہے. اندھیرے میں نہیں ہے، مطلب کچھ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جو بہت زیادہ لوگ ہیں اس کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے. لیکن زیادہ دیر تک یہ بات چھپے گی نہیں، ضرور آئے گی، لیکن ایک دن بعد آئے گی، 2 دن بعد آئے گی. لیکن 1-2 دن پہلے جب وہ پبلک کے سامنے مطلب اسٹیٹمنٹ ریلیز کرے تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ اس مطلب خود کلیم کرے کہ ہم نے یو ایس اور یو کے ٹروپس کے لیے مطلب 1 مہینے 2 مہینے تک پاکستان اسلام آباد یا مطلب جو کچھ ہوٹلز ہے، کراچی ہوٹل ہے، ہم نے جگہ دی ہے. اس کے بعد اس کا یہ آبجیکٹو ہے. ایسے کیا ہوگا اگر اس کا جو بیہائنڈ جو الٹیریو موٹو اور ہے اور جو پبلک کو اور شو کر رہا ہے تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا. تھینک یو. یہ ہے 2 ڈیولپمنٹ ہوئی تھی آج.